جی ناظرین، آپ کا ایک دفعہ پھر خیر مقدم ہے۔ پاک پتن شریف کی مبارک سرزمین سے در فرید سے گدایان فرید آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ شان بابا فرید آج ہمارا پہلا پروگرام ہے پاک پتن شریف سے براہ راست۔ آئیے بڑھتے ہیں گفتگو کی طرف۔ جناب ڈاکٹر سعید احمد سعیدی کی خدمت میں حاضری دیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ، ابھی جس طرح ڈاکٹر عرفان اللہ سیفی صاحب فرما رہے تھے کہ انسان کو بنانے کے لیے انسان چاہیے ہوتا ہے، تو جب انسان بنایا جائے تو یقیناً اس کا رویہ، اس کا ایٹیٹیوڈ اور اس کے یہ معاملات جو ہیں، یہ اس کی شخصیت کا سب سے منتخب اور ڈومیننٹ ایک کریکٹر جو ہے وہ یہ ہوتے ہیں۔ تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں حیات اولیاء کی صورت میں جو اہل اللہ ہیں، یہ انسان کے سماجی رویوں کی تشکیل کیسے کرتے ہیں اور اسے اس انداز میں انسانیت کیسے سکھاتے ہیں؟ بڑا اہم سوال ہے، اور صوفی تو سماج سے جڑا ہوا ہوتا ہے، بالکل ٹھیک، اور بالکل قلب کی حیثیت سے وہ سماج کے اندر بیٹھتا ہے، اور جب قلب ٹھیک ہوتا ہے تو پھر دائیں بائیں کی ساری چیزیں بھی ٹھیک ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ بہت اچھا ہے۔ تو حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حصول علم کی تکمیل کے بعد کم از کم 3 سال جو ہے وہ عالم تربیت و تزکیہ میں گزارے۔ بڑی بات ہے۔ پہلا سال توجہ الی الخلق۔ ڈاکٹر صاحب قطع کلامی کی معافی، آپ نے فرمایا حضور داتا صاحب کا سید اجویر کا فرمان ہے کہ پہلے تعلیم پوری کرے۔ تعلیم پوری کرے۔ ہمارے ہاں تو پہلا مرحلہ ہی مکمل نہیں ہوتا، تو تزکیہ جو ہے وہ تو بعد کی بات ہوگی، یعنی تعلیم صوفی کے لیے بہت ضروری ہے۔ درست ہے، تعلیم کے بغیر تو بندہ جہالت مآب ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، تو پہلا سال جو ہے توجہ الی الخلق، تاکہ علم کا کبر ختم ہو۔ یہ جو 3 سال داتا صاحب نے فرمایا، اس کا پہلا سال توجہ الی الخلق یعنی خدمت خلق۔ کیا کہنے، اللہ اکبر، یعنی جو پڑھا ہے اس کی امپلیمنٹیشن۔ بہت اچھا ہے، آپ پریکٹیکل کی طرف آ جائیں تھیوری سے۔ اس کے بعد دوسرا سال توجہ الی اللہ، اللہ اکبر، اور تیسرا سال توجہ الی القلب، اللہ۔ اور جب بندہ پہنچا جو اپنے تئیں تو پہنچا خدا کے تئیں، معلوم اب ہوا کہ میں کتنا دور تھا۔ تو یہ حقیقت تو یہ ہے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، کیا اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ تو سماجی رویوں کی تشکیل میں صوفیات 3 کام کرتے ہیں۔ ارشاد ہو۔ پہلا، محبت الہی، ٹھیک، توحید کی معرفت دیتے ہیں۔ یعنی پہلے میں عرض کر چکا ہوں، جب اوڑھنا بچھونا ہی اللہ کی ذات ہو جائے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، ٹھیک ہے۔ اب علامہ نے اس حوالے سے کہا کہ جب بندہ، توحید کیا ہے؟ جب انسان کی سوچ ایک نقطے پہ آ کر مرتکز ہو جائے۔ جی درست، بہت خوبصورت۔ علامہ کیا خوبصورت کہتے ہیں، توحید ارتکاز کا نام ہے اور شرک انتشار کا نام ہے۔ بڑی بات ہے۔ فکر میں ارتکاز آ جائے تو توحید ہے، اور انتشار آ جائے تو شرک ہے، تو پھر شرک ہے۔ علامہ کہتے ہیں بیاں میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے، بہت اچھا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے، یہ انتشار ہے نا فکر کا۔ اور یہی بات مختلف مقامات کے حوالے سے علامہ ایک جگہ فرماتے ہیں، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ۔ تو پہلی چیز ہے توحید، معرفت الہی، محبت الہی۔ صوفی جو کام کرتا ہے یعنی اپنی طرف بلانے کی بجائے اللہ کی طرف بلانا۔ دوسرا، اللہ کی طرف جانے کا جو راستہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کے پیچھے پیچھے چلنے سے ملتا ہے، نقوش پائے مصطفیٰ کریم نقوش پائے سے۔ دیکھیں نا، پروفیسر ڈاکٹر محمد اسحاق قریشی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا خوبصورت جملہ ہے کہ زمانہ 63,000 کروٹیں لے لے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 63 سال سے باہر نہیں جا سکتے۔ کیا کہنے ہیں، ہائے ہائے ہائے۔ تو ان 63 سالوں کے نقوش قدم آپ نے ڈھونڈنے ہیں اور ان کے اوپر چلنا ہے، اور اطاعت نہیں کرنی جس میں کبھی خوشگواری کبھی ناگواری ہے، اتباع کرنی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور تیسرا جو ہے صفدر بھائی، سماجی رویوں کی جو تشکیل ہوتی ہے، محبت الہی، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور تیسرا خدمت خلق۔ بڑی بات ہے۔ سب سے بڑی جو تبدیلی آتی ہے، صوفی اس راز سے آگاہ ہوتا ہے، 2 چیزیں اس کے پاس ہوتی ہیں،
ایک زبان اور دوسرا دسترخوان. انشاءاللہ اسے آگے بڑھیں گے ڈاکٹر صاحب، کیونکہ ایسے بھی ابھی اس سوال سے ہمیں اتنا، اس دسترخوان سے ہی ہمیں اتنا لنگر مل جانا ہے کہ آگے ہم بڑھیں گے. پیر صاحب قبلہ، آپ خود کیونکہ خانقاہی نظام کی نمائندگی کرتے ہیں، ابھی ڈاکٹر صاحب نے جہاں سے بات جوڑی میں ٹھیک وہیں سے آپ سے جڑنا چاہوں گا. انہوں نے دسترخوان کی بات کی ہے، لنگر کی بات کی ہے، مہمان نوازی کی بات کی ہے. اور مہمان نوازی ایک کامن وصف ہے جو تمام اولیاء میں، اہل اللہ میں نظر آتا ہے. اور اگر ہم خاندان چشتیہ کی بات کریں تو سبحان اللہ، یہاں تو مہمان نوازی کی اور دسترخوان کو سجانے کی حد کر دی جاتی ہے. آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل، طریقت وجز خدمت خلق نیست، بتسبیح و سجادہ و دلک نیست. ہمارے تصوف کے اندر یہ صفت ابراہیمی اگر صوفی میں نہ آئے جو مہمان نوازی کی ہے تو اس کو صوفی نہیں کہا جاتا، وہ تصوف میں نامکمل ہے. بڑی قیمتی بات ہے. یعنی ابراہیم علیہ السلام کی یہ صفت مہمان نوازی اور پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ. لیکن اس سے قبل میں یہ بات کرتا چلوں کہ یہ آستانے بہت بڑا ٹرسٹ ہیں. خوبصورت بات. یہ خانقاہی نظام جو ہے یہ ایک ایسا ٹرسٹ ہے. آج میں اور آپ یا کوئی زید بکر 2 دن کے لیے ہم دسترخوان لگائیں تو ہم اس کی بڑی تشہیر کرتے ہیں، لیکن یہ خانقاہی نظام کے اندر، وہ خانقاہی نظام کے اندر جو مولا علی شیر خدا نے شروع کیا تھا، دسترخوان اس وقت بھی اسی طرح تھا. اللہ. اور آج بھی لنگر جو بٹ رہا ہے وہ معرفت کا ہو یا وہ تواضع کی صورت میں ہو، وہ فیضان مرتضوی، بالکل درست، آج بھی اسی طرح جاری و ساری ہے. سبحان اللہ. اور خانقاہ کی بنیاد ہی اس لیے رکھی گئی تھی کہ لوگوں کی دل جوئی، لوگوں کے مسائل سننا، لوگوں کو کھانا پیش کرنا. وہ جنید بغدادی علیہ رحمہ کی خانقاہ ہو، یعنی لفظ خانقاہ ہی کعبہ سے نکلا ہے، کعبے کی جگہ. اس وقت وہ کعبے سے لوگوں کی تواضع کیا کرتے تھے. اور کیفیت اور حال یہ تھا. آج کے دور میں، جس دور میں اور آپ ہیں، یہ تو کیفیت یہ ہے کہ ایک دوسرے کو ملنا گوارا نہیں کرتے. اس دور میں یہ ہوتا تھا کہ لوگ جنید بغدادی کی خانقاہ میں آئے ہیں تو وہ فرمایا کرتے تھے معروف کرخی کے پاس بھی جایا. اللہ اکبر. وہ فرماتے تھے بایزید بستامی کے پاس، دوسروں کے پاس، تیسروں کے پاس، اپنے اپنے عصر کے لوگوں کے پاس بھیجا کرتے تھے. اور اس کی یہی وجہ تھی کہ وہ وہاں مہمان نوازی بھی کی جاتی تھی، وہاں ان پہ جو ہے کرم بھی کمایا جاتا تھا، ان کی جو ہے وہ دل جوئی بھی کی جاتی تھی، ان کے مسائل بھی سنے جاتے تھے. فی زمانہ خانقاہی نظام کو ہم نے صرف اتنا سمجھا ہے کہ لوگ آئیں، بس ہمیں دیکھیں اور چلے جائیں. لیکن خانقاہ کی بنیاد اس لیے تھی کہ لوگوں کی دل جوئی کی جائے. بڑی قیمتی بات. واہ واہ پیر صاحب، سبحان ان کے ظاہری مسائل بھی سنے جائیں، ان کا حل کیا جائے، ان کے باطنی روحانی مسائل پر بھی توجہ کی جائے. اور پھر اس کے جو قلب کا کوٹ اپرادھ ہے، پنجابی کا ایک شعر ہے میرا بھیک رحمت اللہ تعالی علیہ کا، فرماتے ایک گڑی سے آدھی، آدھی سے بھی یاد، بھیکا سنگت سادھ کی کاٹے کوٹ اپرادھ. یعنی ایک گڑی ہو، ایک گڑی سے بھی آدھی گڑی ہو جائے. جب کسی اللہ والے کے قریب بندہ بیٹھتا ہے وہ اس کے دل پہ ایسی توجہ فرماتا ہے، وہ سیکل ہوتا ہے، اس کے دل کا سارا زنگ بھی اتارتا ہے. اور پھر مہمان نوازی کی صورت میں دسترخوان بچھا کر میرے قبلہ عالم، میرے جد اعلیٰ تاجدار ساہو چک شریف حضرت خواجہ صوفی اللہ رکھا شاہ قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے. آپ فرماتے تھے مہمان کو پوچھ کر کھانا کھلانا یہ کوئی میزبانی نہیں، بلکہ مہمان آئے اور اس کے سامنے رکھ دینا یہ میزبانی ہے. زندہ باد. بہت شکریہ پیر صاحب. واہ واہ. اب آپ جملہ مکمل کر لیجئے گا. اور اس کی کیفیت تب ہی محبت والی بنتی ہے جب اس کے معاملات جو ہیں، جو اس کے ساتھ جڑے ہیں، ان کو مکمل کیا جائے. اور خانقاہیں، آستانے یہ ایک ایسا ٹرسٹ ہیں جہاں لوگوں کی ظاہری تواضع بھی کی جاتی ہے، روحانی تواضع بھی کی جاتی ہے. اور وہ لوگ، اس کیفیت کے لوگ کہ من بدید امر شراب عرشیاں، اس کیفیت پہ بھی جا کر آنے والے کے سامنے کھانا پیش کرتے ہیں. اور اپنی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ افطاری کھجور سے کرتے ہیں، جس طرح کہ بابا فرید الدین گنج شکر طے کے روزے رکھا کرتے تھے، 3 دن کے مسلسل روزے، مہینہ بھر کے مسلسل روزے، اور خود پانی سے اور کھجور سے افطار کرنے. لیکن لوگوں کے لیے دسترخوان ایسا تھا کہ مختلف انواع و اقسام کے کھانے چنے جاتے اس پر اور ان کو پیش کیے جاتے تھے. بہت شکریہ. کیا خوبصورت احاطہ کیا ہے صوفیہ کے دسترخوان کا پیر صاحب نے. اور جو جملہ انہوں نے ارشاد کیا وہ بڑا دلچسپ ہے کہ وہ مہمان نوازی کیا ہے کہ کھانا بھی کھلانا ہو اور اس کے لیے پوچھا بھی جائے. یہ بھی بہرحال کئی حوالے سے ایک دکھتی رگ پر ہاتھ رکھنے والی بات ہے، کیونکہ ہمارے ہاں یہ مسائل بڑے کامن ہیں. اللہ کرے
کہ ہماری خانقاہی نظام کا ریوائول ہو جائے اور اس طرح ہو جس طرح فی نفس ہی مطلوب ہے اور مقصود ہے. یہاں اپنی کیفیات کو بڑھاوا دینے کے لیے ہمیں کلام شامل کرنا ہے اور یہ کلام ہے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی عالی مرتبت بارگاہ میں. جناب صغیر احمد نقشبندی اپنا عریضہ پیش کرتے ہیں. سب ولین کے مہاراج، سب ولین کے مہاراج مورے خواجہ پیا، سب ولین کے مہاراج مورے خواجہ پیا، مورے خواجہ پیا، مورے خواجہ پیا، مورے خواجہ پیا، موہ درشن دے دو آج مورے خواجہ پیا، تمہارا پیار ہے من میں سمایا، تمہارا پیار ہے من میں سمایا، تمہارے جیسا کوئی نہ پایا، تم ہو مورے سر کے تاج، تم ہو مورے سر کے تاج مورے خواجہ پیا، میں دکھین کی آس بداؤ، میں دکھین کی آس بنداؤ، موری نیا پار لگاؤ، میں دکھین کی آس بنداؤ، موری نیا پار لگاؤ، تورے ہاتھ میں ہمری لاج، تورے ہاتھ میں ہمری لاج مورے خواجہ پیا، مورے خواجہ پیا، مورے خواجہ پیا، مورے خواجہ پیا، سب ولین کے مہاراج مورے خواجہ پیا، اور پالنہار ہے خواجہ کا در، پالنہار ہے خواجہ کا در، ہند ولی ہو پورے ہند پر، آج بھی چلتا ہے تمہارا راج، چلتا ہے خواجہ گنجے شکر کو کرم کی نظر، تو دیوانہ تیرا قائم رہے آستانہ، تیرا قائم رہے آستانہ،